بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ نہ صرف آواز بلکہ ساؤنڈ کی کوالٹی میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ آواز آپ کے علم ہے کہ گلے کی خرابی اور فلو کی وجہ سے، اور ساؤنڈ ویسے مائک بعض اوقات گڑبڑ کر جاتے ہیں، لیکن اپنے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ ایک دو اور موضوعات ہیں، ان پر کسی اگلی ویڈیو میں گفتگو کر لیں گے، خاص طور پر جو کہ اب آزاد خیبر پختونخوا کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ ہماری پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما، بلکہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا اب یہ نعرہ بن چکا ہے، آزاد خیبر پختونخوا۔ یہ کیا سازش ہے، اس پر کسی اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت ہمارا موضوع ہے ہمنا ظفر۔ ہمنا ظفر پاکستانی والدین کے ہاں پیدا ہوئی میری لینڈ امریکہ میں، اور اس کے بعد جب اس کی عمر 19 سال ہوئی، یعنی پاکستان سے اس کے والدین وہاں پر گئے، لیکن ہمنا ظفر جو بچی ہے اس کی پیدائش امریکہ کی ریاست میری لینڈ میں ہوئی۔ تو جب اس کی عمر 19 سال ہوئی تو عام تعطیلات منانے کے لیے اس کے والدین اسے پاکستان لے کر آئے۔ یہ ایک دلچسپ کہانی بھی ہے اور سبق آموز کہانی بھی ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں، دونوں پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے والدین اسے پاکستان لے آتے ہیں، جس طرح تعطیلات، چھٹیاں، ویکیشن کے اوپر۔ یہاں آ کر ہمنا کو پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کی منگنی طے کر دی گئی ہے اس کے ایک کزن کے ساتھ، جس کا اس کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، جسے ہم طے شدہ یا ارینج میرجز کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر باقاعدہ منگنی کی تقریب ہوتی ہے۔ وہ تصویر آپ نے دیکھ لیا، وہ منگنی کا فوٹو شوٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ چپکے سے پاکستان سے اسکیپ کہیں، فرار کہیں، یا یہاں سے والدین کو بتائے بنا امریکہ میں چلی جاتی ہے۔ وہاں وہ ایک نیول ریکروٹر سے ملتی ہے، جس کو اب اس کا نام ہے کلاڈیا بریرا، جس کو اب وہ اپنی ماں کہتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کسی کالج کے دوست سے ملتی ہے، بعد ازاں وہ انلسٹ ہوتی ہے US ایئر فورس میں، اور وہاں پر ایز اے اب ٹرینی کہیں، انٹرنی کہیں، انلسٹی کہیں، لیکن اس وقت وہاں پر وہ ایک سیکیورٹی جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر انڈر سیکیورٹی آفیسر یا ایئر مین ہے۔ بہرحال وہ اس وقت USA کی ایئر فورس میں ایک سیکیورٹی آفیسر کے طور پر ملازم ہے، سیکیورٹی ڈیفینڈر۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں، ایون برطانیہ میں یا دیگر مغربی ممالک، اب تو یہاں تک کہ پاکستان میں بھی بچے، خاص کر بچیاں، ایون بچے بھی والدین کے دباؤ پر شادی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی شادیاں جو دباؤ میں کروائی جاتی ہیں، بالآخر اس کا نتیجہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کسی بڑے حادثے پر منتج ہوتی ہیں، کسی سانحے پر منتج ہوتی ہیں، یا پھر طلاق پر منتج ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاکستانی جو والدین ہیں، یہ جب پاکستان سے کسی نہ کسی وجہ سے ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہوگی، اور وہاں جب ان کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، تو اس کو اپنے حقوق کا اچھی طرح سے علم ہوتا ہے۔ اور میں متعدد اس طرح کے کیسز سے آگاہ ہوں کہ جہاں پر والدین بعد میں پچھتائے کہ انہوں نے امیگریشن امریکہ کی یا کینیڈا کی یا برطانیہ کی کیوں لی، اس سے بہتر تھا وہ پاکستان میں رہتے، کم از کم ان کے بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہوتے۔ لیکن یہ ہر گھر کی کہانی نہیں ہے۔
ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امریکہ میں بہت سے ایسے بچے اور بچیاں ہیں جو کہ عین اسلامی اور پاکستانی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں جن کے والدین اب اس بات پر پچھتا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو کیس ہے جس کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بچی یا بچے کو ہمارا دین اگر وہ بالغ ہے اس بات کا مکمل طور پر حق اور اختیار دیتا ہے کہ جہاں اس کی مرضی، اس کی منشا، اس کی پسند ہو وہ شادی کرے، اور والدین اس کی رضا میں اپنی رضا ملا دیں، جس طرح اس بچی کے ساتھ کیا گیا۔ اور اس نے ایک رد عمل کے طور پر کہہ لیں جو بھی اس بات کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور امریکہ چلی گئی اور آج وہ ایئر فورس میں ملازم ہے، لیکن بہت سی بچیاں ایسی ہیں، بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے والدین ان کی زندگیاں تباہ کر بیٹھے ہیں، اور بہت سے بچے اور بچیاں ایسے ہیں، میں اب کیا کس کا نام لوں، خاص طور پر برطانیہ سے آئے گے پچھلے سال، اس سال کے واقعات ہیں، وہ بچیاں قتل ہو گئیں اور یا انہوں نے خودکشیاں کر لیں، اور اس طرح کے حادثات رونما ہوتے ہیں صرف اور صرف والدین کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں، کہ ایک بچے نے جس نے آنکھ کھولی امریکہ میں، بچے نے یا بچی نے، اور جس نے زندگی میں کبھی اپنے کزن سے بات تک نہیں کی، دیکھا نہیں، ملا نہیں، اور آپ اچانک اس کو دھوکے میں رکھ کے، اس کو کانفیڈنس میں لیے بغیر آپ اس کی منگنی کر دیں، پھر اس کی شادی طے کر دیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات پر رضامند ہو جائے گی یا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا، اگر ہوگا تو اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔